بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا،
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ میرے مولا سویا ربا میرے مولا میری جولی عملوں خالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل تو پر نام لیوا محبوب تیرے دار جدے موڑے کملی کالی پر نام لیوا محبوب تیرے دار یہ جملہ آپ نے میرے ساتھ مل کے کہنا ہے پر نام لیوا محبوب تیرے دار پر نام لیوا پر نام لیوا پر نام لیوا محبوب تیرے دار مل کے کہیے پر نام لیوا محبوب تیرے دار جدے موڑے کملی کالی عالم ساڑے عیب چھپاسی جڑا عرب و عجم دا والی واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جامع سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ
وَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس مقدس دن کی مقدس ساعتوں میں اپنے مقدس گھر میں جمع ہو کر اپنے مقدس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس بات پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آئیے اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے ہمیں انسان بنانے کے بعد، صاحب ایمان بنانے کے بعد اپنے محبوب خاص کا غلام بھی بنا دیا۔ یہ اس کی مہربانی، اس کا کرم۔ رب ذوالجلال نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ انسانی اول سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو خالق کائنات نے اس زمین پر بھیجنے سے پہلے علم کا خزانہ عطا فرمایا تاکہ دنیا میں جانے کے بعد میرے بندے کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زمین پر آدم علیہ السلام بعد میں آئے، رب نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے علم کا خزانہ انہیں پہلے عطا فرمایا اور پھر انہیں انسانیت کی رہنمائی کا نمائندہ بنایا، انسان کا رہنمائی پہنچانے کا ذریعہ بنایا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، ساتھ ساتھ خالق کائنات نے انبیاء کرام پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے صحائف نازل فرمائے تاکہ جس وقت کسی بھی مومن کے پاس نبی ظاہراً موجود نہ ہو، کہیں دور رہتا ہو، تو وہ کتاب، وہ صحیفہ بھی اس کے پاس موجود ہو، وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ اور جب نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو پھر نبی تو روشنیوں کا منبع ہوتا ہے، فیضان کا مرکز ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے دونوں انتظام فرمایا، کتابیں بھی، صحائف بھی اور ساتھ ساتھ انبیاء بھی۔ لیکن دور رہنے والوں کے لیے کتابیں اور صحائف بھی رب نے عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخری نبی اللہ کا آخری کلام لے کر دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ آخری کلام کے ساتھ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ حضرت السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات رنگ و بو میں
جب اپنا قدوم محنت لزوم رکھتے ہیں تو ساتھ ہی قرآن مجید فرقان حمید بھی آپ کو عطا کیا جاتا ہے. لیکن جیسا انتظام رب نے پہلے فرمایا تھا کہ صرف کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ انبیاء کو رہنما بنا کر بھیجا. اب نبوت کا سلسلہ تو ہو گیا مکمل، کتابوں کا سلسلہ ہو گیا مکمل، آخری کتاب بھی آ گئی، آخری نبی بھی آ گئے. کتاب نے تو قیامت تک رہنا تھا، لیکن ظاہراً نبی نے پردہ فرمانا تھا. اب اس کے بعد کتاب تو ہر گھر میں موجود، لیکن کتاب سمجھائے گا کون؟ کتاب پڑھائے گا کون؟ کتاب کے رموز، کتاب کے اسرار بتائے گا کون؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک اپنی اہل بیت. ایک کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت. کتاب سے تم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے، لیکن اگر خود سے سمجھ نہ آئے تو مولا علی کے پاس چلے جانا. اگر مولا علی دنیا سے پردہ کر جائیں تو امام حسن سے رابطہ کر لینا، وہ بھی دنیا سے پردہ کر جائیں تو امام حسین سے رابطہ کر لینا، حسین بھی دنیا سے چلے جائیں تو زین العابدین کے پاس چلے جانا، اگر وہ بھی دنیا سے چلے جائیں تو جعفر صادق کے پاس چلے جانا، امام باقر کے پاس، ان کے بعد امام جعفر صادق کے پاس، اور پھر ان کی اولاد، دائیں اولاد، دائیں اولاد، دائیں اولاد، جہاں جہاں اہل بیت کا کوئی فرد تمہیں نظر آئے اس کے پاس چلے جانا. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دور دور تک کوئی آل رسول نہ ہو، یا اگر ہو تو صحیح لیکن وہ عالم نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. پہلی ترتیب تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ آل رسول بھی ہو، عالم بھی ہو. لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ عالم تو ہے، آل رسول نہیں ہے، تو عالم سے رابطہ کر لینا، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. یہ کون ہے؟ مجھے بولیے. انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل او کما قال. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح کیا مطلب؟ درجے میں نہیں، مقام اور مرتبے میں ان جیسے نہیں. کوئی امتی کسی نبی کی طرح مجھے بولیے نہیں ہو سکتا. جتنا بڑا علم کیوں نہ بن جائے، نبی تو نبی ہے، کسی تبع تابعی کی طرح نہیں ہو سکتا. ان کے درجے کو نہیں پا سکتا، درجے میں نہیں، لیکن کام میں، مشن میں، مقاصد میں، تبلیغ دین میں فرمایا میری امت کے اور علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. تو گویا نتیجہ یہ نکلا، اگر آپ نے میری باتیں توجہ سے سنی ہے تو اب میں نتیجے کی جانب آ رہا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کے دو ذریعے ہیں. کتنے؟ ہدایت کے
ایک کتاب کلام اللہ اور دوسرا علماء، چاہے وہ صرف علماء ہو یعنی عالم ہو اور آل رسول ساتھ ہو تو پھر تو سونے بے سہاگا، لیکن عالم ہونا ضروری ہے۔ تو دو ذرائع رہ گئے مومنوں کے پاس قیامت تک کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے، ایک کتاب کلام اللہ اور دوسرا مجھے بولیے نا علماء، سارے بولیے علماء۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج لوگوں نے قرآن کو گھر میں رکھا ہوا ہے، پڑھنا نہ پڑھنا وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اس طرف ابھی نہیں جا رہا، اور کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو کیسے پڑھتا ہے، ترجمہ بھی پڑھتا ہے یا صرف تلاوت کرتا ہے، اور اگر ترجمہ پڑھتا تو کس کا پڑھتا ہے، اور اگر تفسیر نہیں پڑھتا تو پھر کیا کرے گا، اور اگر پڑھتا ہے تو کس کی پڑھتا ہے، اور اگر ترجمہ بھی صحیح ہو کسی مسند عالم کا، تفسیر بھی مسند پڑھی ہو، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے سارا قرآن ترجمہ تفسیر سمجھ تو نہیں آ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ علماء جو 10 سال مدارس میں پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ساری زندگی اپنے سے بڑے علماء کے محتاج رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں۔ اور ایک بندہ جس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا بلکہ جو مدرسہ کے نام سے ہی نفرت کرتا ہے، کیا ہے یہ مدارس، یہ کیا جانتے ہیں، ہم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم فارن کوالیفائڈ ہیں، کیا وہ قرآن کو سمجھ لے گا؟ کیا وہ گھر میں ترجمہ لا کے یہ سمجھ لے کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا تو میں نے دین سمجھ لیا؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ ضروری ہے، علماء سے رابطہ ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور میں قرآن سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، پڑھنا نہ پڑھنا میں نے کہا وہ ایک الگ بحث ہے۔ قرآن سے تو لوگ اعتماد رکھتے ہیں قرآن پہ، لیکن علماء پہ اعتماد نہیں کرتے، علماء سے رابطہ توڑ چکے ہیں، بلکہ میڈیا میں بیٹھ کر بڑے دھڑلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب مولوی مجھے بتائے گا کہ میں ایماندار ہوں کہ نہیں ہوں، مولوی میرے ایمان کا فیصلہ کرے گا۔ میں نے کہا تمہارے نکاح کا فیصلہ بھی تو مولوی نے کیا ہے، تمہارے کان میں اذان کا فیصلہ بھی تو مولوی نے بتایا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے کا فیصلہ بھی تو مولوی نے کرنا ہے۔ جب اپنی بیوی سے لڑ کر اسے 3 لفظ بول کے آ جاتے ہو، وہ فیصلہ بھی تو مولوی کرتا ہے، تو ایمان کا فیصلہ بھی مولوی سے کرواؤ نا جناب، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ کیا ہوگا جی اب میں جانتا ہوں کہ میں کتنا مومن ہوں، میرے ایمان کا فیصلہ مولوی کرے گا، میں ان کا مولوی ہی کرے گا۔ اور یہ تمہیں کسی نے سبق پڑھایا ہے نا کہ تمہاری زندگی میں مولوی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ جائے کوئی؟ اپنی زندگیوں سے مولوی کو نکالو نہیں، اور مولوی پہ غصے میں بھرے نہ رہا کرو۔ بظاہر میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا نشانہ کہیں اور ہے، آپ کوئی ناراض نہ ہو کہ جی ہم نے کیا کیا ہے، مخاطب میرے سامنے آپ ہے لیکن میں بات کہیں اور کر رہا ہوں۔ یہ جو بزانے خیش سکالر اور جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔
کہ جی میرے ایمان کا فیصلہ مولوی کون ہوتا ہے کرنے کا؟ میں نے کہا مولوی ہی کرے گا. تمہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کفریہ جملہ کون سا ہے. تم تو دین میں 10 جملے کفریہ بک جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ایک مثال دوں گا، زیادہ کا وقت نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اوپر والا جانے، کوئی معاملہ ہو یہ اوپر والا جانے، جی ہمیں کیا. یہ جملہ استعمال ہوتا ہے یا کوئی نہیں؟ بولیے ہوتا ہے نا. چلے اگر یہ نہیں تو یہ جملہ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی اوپر والے کے بعد میرا سہارا تو آپ ہی ہیں. اگر اوپر والا مہربانی نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ کوئی بڑا غلط کام کر رہا ہو، بھائی صاحب یہ کام نہ کریں، اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ اوپر والا کون ہے بھائی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ کفریہ جملہ ہے. میں نے کیا کہا؟ بولیے. یہ کفریہ جملہ ہے. اس لیے کہ اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ اور کہیں نہیں ہے. بولیے. اور یہ جو جملہ ہے نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. اب یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک جملہ خود آپ نے ابھی تقریباً سب نے نہیں تو آدھے نے بول دیا. یہ جملہ بھی غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے کہ جب جگہ نہیں تھی وہ تو تب بھی تھا، وہ تو تب بھی تھا، اور جب جگہ نہیں ہوگی وہ تب بھی ہوگا. یہ تو بات ہے، یہ تو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے لیے سمت کا تعین کرنا، اس کے لیے ڈائریکشن کا تعین کرنا کہ یہ اوپر والا جانے، کفریہ جملہ ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ وہ تو جگہ سے پاک ہے. جگہ میں وہ چیز ہوتی ہے جس کا وجود ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، اسے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اسے جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ہر جگہ اللہ موجود ہے یہ جملہ کہا جائے تو جتنی جگہیں ہیں اللہ ان کے اندر پھر ہوا نا. یہ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جتنی جگہ آپ کے تصور میں آ سکتی ہیں، آسمان ہے، زمینیں ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جتنی جگہ ہیں اللہ ان کے پھر اندر ہوا نا، اسے باہر تو نہ ہوا نا. بات سمجھ لگی بھی ہے کوئی؟ بولو نا صحیح نا. مشکل سے بات کر رہا ہوں لیکن سمجھا ٹھیک رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ آیا تو پھر اللہ اس ساری جگہوں کے اندر ہوا نا، تو اگر اندر ہے تو معدود ہو گیا، اور اللہ تو معدود ہے ہی نہیں. جو اللہ ہو معدود نہیں ہوتا، اور جو معدود ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ تو سمجھا رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، ابھی بڑی مثالیں تو بہت دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال جو ہر جگہ تقریباً استعمال ہوتی ہے لیکن ہے کفریہ جملہ. تو یہ کہنا جی کہ مولوی میرے ایمان کا فیصلہ کرے گا. علماء نے باقاعدہ لکھا ہے اس بات پہ کہ زندگی میں جس نے کبھی بھی یہ جملہ استعمال کیا ہو کہ اوپر والا جانے، اور اس کا اگر یہ خیال ہے کہ اللہ اوپر ہے تو یہ کفریہ جملہ ہے. وہ توبہ بھی کرے، ایمان بھی دوبارہ قبول کرے، اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرے. یہ دین ہے. یہ اخباریں پڑھ کے نہیں آتا، یہ یورپ میں جا کے دین نہیں آتا.
آکسفورڈ میں جا کے دین نہیں آتا، دین آتا ہے مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھنے سے۔ اب سارے سوچ رہے ہوں گے پھر تو کام خراب ہو گیا، اب نکاح تو سب کو کرنا پڑے، اور بات تو ہے جب غلطی ہو گئی تو ہو گئی، تیر نکل گیا تو نکل گیا، اب اس کا ہوگا کیا؟ اب اس کا طریقہ بھی علماء نے بتایا ہے۔ تجدید ایمان کیا ہے؟ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کہ یا اللہ جو کچھ اس سے پہلے انجانے میں مجھ سے کوئی ایسا جملہ جو خلاف شریعت تھا نکل گیا، یا اللہ میں اسے توبہ کرتا ہوں اور میں ابھی پھر سے کلمہ پڑھ کر دین میں آتا ہوں، اور بندہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کا تجدید ایمان ہو گیا۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، انجانے میں پتہ نہیں ہم سے کب اور کیا جملے نکلے ہوں گے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے نا، کوئی تانا تو نہیں ہے، میں خود اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، پتہ نہیں کب کیا جملے ہم کیا لیتے ہیں۔ اور تجدید نکاح کا کیا ہوگا؟ فقط میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے، ایک دفعہ پھر میاں یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں قبول کیا، یا میں تم سے شادی کر رہا ہوں، یا تم سے نکاح یا تمہارا رشتہ میں قبول کرتا ہوں، اور وہ بھی کہے کہ مجھے بھی قبول ہے، بس تجدید نکاح ہو جاتی ہے۔ اس میں دوبارہ سے نکاح کرنے کی یا مولوی صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے۔ بات میں نے کہیں اور سے شروع کی تھی، بات میں نے یہ شروع کیا کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کا تاج دے کر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے رب نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مولا تو ایسے کو بھیج رہا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گا اور وہ خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کے لیے تیار ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، پھر فرمایا کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ پھر رب نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تو بتا دے ان سب کو، یہ قرآن ہے۔ اب بات یہ ہے، میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کے کہنے پہ مت جائیں، یہ میڈیا کے کہنے پہ مت جائیں، لوگوں کی مت سنیں کہ یہ مولوی کون ہوتا ہے میری زندگی میں دخل دینے والا۔ اور آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ جی اللہ مولویوں کو بچائے، یہ جملہ تو آپ سنتے ہیں، اللہ مولویوں کو بچائے، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولویوں سے نہ آپ کی اس دنیا میں جان چھوٹ سکتی ہے، نہ جنت میں چھوٹ سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نہیں چھوٹ سکتی۔ ہاں اگر چھڑانی ہی ہے تو پھر ٹھکانہ کہیں اور ہوگا، پھر ٹھکانہ کہیں اور ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ نہ اس دنیا میں علماء سے آپ فلاح حاصل کر سکتے ہیں، اور خاص کر میڈیا والوں سے کہہ رہا ہوں، اور نہ جنت میں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں جنت میں جنتیوں کو ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی زیارت کروائے گا۔ جب زیارت کروائے گا نا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارو، اے میرے پیارے بندو، تم جنت میں آ گئے ہو، تم نے میری تابعداری کی، میری فرمانبرداری کی، مجھے تم نے راضی کیا، مجھے تم نے خوش کیا، اب تم جنتی بھی ہو گئے، میری زیارت بھی تمہیں ہو گئی، اب مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب اللہ یہ فرمائے گا نا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یلتفتون الی العلماء او کما قال، آقا فرماتے ہیں کہ لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے۔
علماء کی طرف رخ کریں گے، پوچھیں گے علماء سے کہ مولوی صاحب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہم کیا مانگیں۔ تو اے عالم دین، اے علماء، اے دین کو سمجھنے والوں، ہمیں بتاؤ ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ علماء بتائیں گے، پھر لوگ اللہ سے مانگیں گے اور پھر اللہ دے گا۔ تو جنت میں جا کے بھی علماء کے بغیر گزارا، علماء کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور دنیا کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جو بڑی ڈینگیں مارتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے اور مختلف چینل سے بیٹھ کے کہ جی یہ ہے تو وہ ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، تو مولوی ہمیں بتائے گا تو کیا کرے گا تو فلاں تو ڈمکان، اس وقت پورے محلے میں گھومتے ہیں جی کوئی اذان پڑھنے والا بندہ مل جائے، بچے کے کان میں اذان پڑھنی ہے، کوئی اذان پڑھنے والا بندہ مل جائے، نام رکھنا ہو تو جی کوئی اچھا سا نام بتا دیں، اور اگر خود رکھیں گے تو پھر انڈیا کے فنکاروں میں ہی نام آئیں گے۔ اور بعض نام تو ایسے ہیں جو ڈکشنری میں بھی نہیں ملتے، ڈکشنری میں بھی نہیں ملتے، کیونکہ ادھر سے سنا ادھر سے سنا۔ اور آج کل ایک شوق چڑھا ہوا ہے ہر بندے کو، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، شوق چڑھا ہوا ہے کہ نیا سا نام ہو، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ نام ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام، صحابیات کے نام، ان ناموں پہ نام رکھو، اللہ ان کا فیضان بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی بات یہ عرض کر رہا ہوں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر حکمرانوں کی، یہ حکمران کون ہے؟ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھیے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں اولی الامر سے مراد علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء۔ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ علماء کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ یہاں حکمران اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، اس لیے کہ باقاعدہ امام راضی کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حکمران تو خود علماء کے پیچھے چلنے کے محتاج ہیں، وہ خود علماء کے پیچھے چلنے کے محتاج ہیں۔ تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں علماء مراد ہیں۔ تو رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا العلماء، فرمایا علماء کی تابعداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سراج الدنیا، وہ دنیا میں چراغ کی مانند ہیں۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ مصابیح الآخرہ، وہ آخرت میں بھی چراغ کی مانند ہیں۔ تمہیں دنیا میں بھی روشنی ملے گی تو علماء سے ملے گی، اور آخرت میں بھی روشنی ملے گی تو علماء سے ملے گی۔ تو علماء کو ڈی گریڈ مت کریں، علماء سے رابطہ رکھیں۔ ہاں وہ جو آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جی کم سے نہ لے جنگے گولی، کہا جاتا ہے نا کہ جی انہوں نے اپنے کام رکھو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، آخری بات ہے کہ ماں اگر کسی کی نیک نہ ہو، پرسار نہ ہو، متقی نہ ہو، تو کیا وہ ماں نہیں رہتی؟ بولیے تو صحیح، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اس کا ادب نہیں کرنا چاہیے، اس کے احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ جیسی بھی ہے لیکن تم نے اس کے احترام کرنا ہے۔ وہ جیسی بھی ہے، تمہاری ماں ہے، تم نے احترام کرنا ہے۔ اب اس کا معاملہ وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن تمہاری میں احترام لازم۔ ایسے ہی علماء کا اپنا کردار جیسا بھی ہے وہ جانے، قیامت کے دن ان کا خدا جانے، لیکن جب وہ تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے،
جب تمہیں حدیث پڑھ کر سنائیں تو ان کی تابعداری کرنا لازم ہے، ان کا احترام کرنا لازم ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ان کی رسپیکٹ کرنا یہ خدا اور رسول کا حکم ہے، ان کی تابعداری کرنا یہ خدا اور رسول کا حکم ہے۔ ہاں جو وہ غلط کرتے ہیں وہ تم نہ کرو، تمہیں کس نے کہا ہے وہ تم نہ کرو، لیکن علماء کے ساتھ اپنا رابطہ مستحکم کریں، علماء کے ساتھ اپنا رابطہ پختہ کریں۔ اور ایک بات شاید کسی کے ذہن میں آ رہی ہو کہ شاید یہ مولوی صاحب ہے اس لیے انہیں زیادہ برا لگا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے اس لیے برا نہیں لگا کہ میں مولوی صاحب ہوں، اس لیے کہ میں تو یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں، حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بچہ پہلے دن مدرسے میں جاتا ہے اس دن اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے ذروں میں سے ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ علماء ہونا کوئی آسان کام ہے؟ بے شک صحیح۔ میرے جیسا بندہ کیا اس کا علم اور کیا اس کی اوقات ہے، لیکن جو علماء ہیں ان کا احترام لازم ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے احترام عطا فرمائے، علماء کے ساتھ رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔